میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی روح حضرت آدم کے دائیں طرف رکھی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں کی روح حضرت آدم کے بائیں طرف رکھی ہوئی تھی۔ جب حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے، مسکرانے لگتے، اور جب حضرت آدم بائیں طرف الٹی طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ فرمایا جبرائیل کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ یہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی جبرائیل سے سوال کرتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے حبیب یہ جو لوگ دائیں طرف ہیں یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ آدم جب اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور یہ جو بائیں طرف ہے یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ آئے اللہ کے رسول جب یہ اپنی جہنمی اولاد کو دیکھتے تو رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلے آسمان پر میں آدم سے ملا، دوسرے آسمان پر گیا، بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں میری ملاقات دو خالصات بھائیوں سے ہوتی ہے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی میرے استقبال کیا، مرحبا یا نبی صالح، مرحبا یا نبی صالح، آئے ایک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، آئے ایک بھائی خوش آمدید، مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان پہ جاتا ہوں، تیسرے آسمان پر مجھے یوسف ملے، یوسف سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی میرے استقبال کیا۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں آ گئے تھے آپ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں آئے میرے صحابہ میں تیسرے پر حضرت یوسف سے ملا، بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے، بڑے بیوٹیفل تھے اور اتنے زیادہ خوبصورت تھے اللہ کے نبی خود فرما دیتے ہیں قد اعطی شطر الحسن، ایسا لگتا ہے اللہ نے خوبصورتی کا آدھا حصہ دنیا میں بانٹ دیا ہو اور آدھا حصہ حضرت یوسف کو دے دیا، اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف بڑے خوبصورت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد اعطی شطر الحسن، ایسا لگتا ہے اللہ نے آدھی خوبصورتی دنیا کے اندر بانٹ دی ہو اور آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو۔ لیکن ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی خوبصورت نہیں، حضرت یوسف حسین تھے اور ہمارے نبی جمیل تھے۔ یوسف کے اندر حسن تھا، ہمارے نبی کے اندر جمال تھا۔ تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے، بھائی یہ کافی بڑا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ بڑا اچھا ہے، لیکن کیا ہے اس کا قد ناٹا ہے۔ تو ایسا آدمی حسین تو ہو سکتا ہے پر جمیل جمال اس کے اندر نہیں ہے۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے، اس کا رنگ گورا ہے، چہرہ اچھا ہے پر دبلا پتلا ہے، تو ایسا آدمی بھی جمیل نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف حسین تھے اور ہمارے نبی جمیل تھے۔ آپ کے ہاتھ، آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ، آپ کے پیر، آپ کے ہاتھ کے ناخن اور آپ کے گردن، آپ کے پیر، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، یہ سارا نبی اکرم کے حسن کے اندر داخل ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی خوبصورتی کا تو یہ حال ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا ہے اور آپ سے زیادہ خوبصورت میری نگاہوں نے کوئی انسان نہیں دیکھا۔ اے اللہ کے نبی آپ کی خوبصورتی تو ایسی ہے کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے حسن سے ملا ہے۔ ایسا لگتا ہے آپ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے ہو اور اللہ سے کہتے جا رہے ہو اللہ مجھے ایسا بنا، اللہ میری آنکھوں کو ایسے تراش، اللہ میرے ہونٹوں کو ایسے بنا، اللہ میرے ہاتھوں کو ایسے بنا۔ آپ کہتے جا رہے ہیں، آپ کہتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بناتا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کا تو یہ حال ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیو، بڑے
सूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तीसरे आसमान पर कौन मिले? यूसुफ अलैहिस्सलाम। पहले पर आदम मिले, दूसरे पर ईसा और यहया मिले, तीसरे पर हजरत यूसुफ मिले। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं चौथे आसमान पे जाता हूँ, वहां मेरी मुलाकात हजरत यूनुस से होती है, मगर उससे ज्यादा बातचीत ना हुई। पांचवें आसमान पर गया, वहां मुझे हजरत हारून मिले, मगर उनसे भी ज्यादा गुफ्तगू ना हुई, उनसे भी ज्यादा बातचीत ना हुई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं छठे आसमान पे गया, वहां मेरी मुलाकात हजरत मूसा से हुई, उन्होंने भी मेरा इस्तेमाल किया। मरहबा या नबी सालेह, मरहबा या इब्न सालेह, आए नेक बेटे आपका आना मुबारक हो, आए नेक नबी आपका आना मुबारक हो, खुशामदीद मरहबा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं छठे आसमान पर मूसा से मिला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं मूसा से मुलाकात करके लौट रहा था, मेरे कानों में हजरत मूसा के रोने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा, ये तो मूसा रो रहे हैं। मैंने कहा, मूसा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अभी तो नहीं रो रहे थे। आए मूसा, पहले आसमान पर आदम मिले, चलो वो तो अपनी जहन्नमी औलाद को देख करके रो रहे थे। दूसरे पर ईसा और यहया मिले, वो तो ना रोए। तीसरे पर यूसुफ मिले, वो भी ना रोए। चौथे पर यूनुस मिले, वो भी ना रोए। पांचवे पर हारून जो तुम्हारे भाई है, वो भी ना रोए। आए मूसा, तुम क्यों रो रहे हो? हजरत मूसा कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, आए अल्लाह के नबी, मैं इसलिए रो रहा हूँ, आपको अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया है, अल्लाह ने आपको आखिरी रसूल बनाया है। आपके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूँ, आप आखिरी रसूल हैं और आपकी उम्मत भी आखिरी उम्मत है, लेकिन कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत सबसे ज्यादा और सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल की जाएगी। मैं इसलिए रो रहा हूँ, आप बाद में आए हैं, आपकी उम्मत बाद में आई है, लेकिन जन्नत में आपकी उम्मत सबसे ज्यादा जाएगी और सबसे पहले भी आप ही की उम्मत जाएगी। आए मोहम्मद, मैं इसलिए रो रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं किस लिए रो रहा हूँ? आपकी उम्मत बाद में आई है और मेरी पहले आई है, लेकिन जन्नत में किसकी उम्मत पहले जाएगी? आपकी उम्मत पहले जाएगी और मेरी बाद। बताइए, जन्नत में जाएंगे पहले या नहीं जाएंगे? इंशाअल्लाह है, इंशाअल्लाह। कहीं इंशाअल्लाह जाएंगे, मेहनत करिए, जाएंगे। लेकिन मुझे बताइए, कौन सा चेहरा लेकर कल क़यामत के दिन अल्लाह उस रसूल के पास जाएगा? कितने अमाल लेकर और कौन सा नामा अमाल का रजिस्टर लेकर के हम और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हम जन्नत के अंदर बड़े आराम से चले जाएंगे? नहीं मेरे प्यारे साथियों, जन्नत इतनी भी आसान नहीं। हम और आप सोच लेते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल फरमा देगा, लेकिन अपने आप को मुहासबा कीजिए कि हम और आप क़यामत के दिन जन्नत में जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। कौन से हमारे बहुत अच्छे अमाल हैं, कौन सा हम बहुत ज्यादा नमाज़ें पढ़ने वाले हैं, बड़े जलसे के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, फजर की नमाज में आ जाइएगा और सारे गांव की मस्जिदों में देख लीजिए कि भाई कितनी भीड़ आपको नजर आती है या नजर नहीं आती है। कौन सा चेहरा लेकर के चल जाओ? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जो जानबूझ करके नमाज छोड़ दे वो काफिर हो गया। अब ये अलग बात है कि भाई हम लोग तो ज्यादा नमाज पढ़ते नहीं है, मौलवी लोग भी नमाज नहीं पढ़ते, मौलवी भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो कहते हैं इसमें जो कफर है वो कुफ्र एतकादी नहीं है बल्कि कुफ्र अमली है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, सऊदी के उलमा का कहना ये है, ये जो कुफ्र है ये कुफ्र एतकादी है। अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो उनका कहना है ऐसे आदमी के जनाजे के अंदर भी शरीक होना दुरुस्त नहीं है, ऐसे शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करना चाहिए। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, बीवी को चाहिए उससे भुला ले ले, अगर किसी की बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो सुनाइए अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसे बेनमाजी का घर का खाना और पानी भी दोस्त नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि ठीक है हम अहले हदीस हैं, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, बड़े आराम से जन्नत के अंदर चले जाएंगे। मुहासबा कीजिए अपने आप को मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप कितना पानी के अंदर हैं, कितना नमाज पढ़ने वाले हैं। आइए ये देखिए, ये जन्नत के दावेदार हैं, ये नबी की मोहब्बत के दावेदार हैं। आज इनके जलसों में चले आए, इनके जुलूस में चले आए, इनके प्रोग्रामों में चले आए, आपकी
نہیں کر رہا ہوں، پوری شیر شاہ قوم کی بات کر رہا ہوں. آپ کے جلسوں کے اندر میں وہ بے حیائی دیکھ رہا ہوں جو میں روڈ پر اور دلی اور بمبئی کی سڑکوں پر بھی وہ بے حیائی نظر نہیں آتی. آج وہ بے حیائی آپ کو جلسوں میں نظر آ رہی ہے. آپ کے جلسوں کے باہر جو روڈ ہے جو میلہ لگا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیجیے گا میری بات کے ذریعے کی سچائی ہے. جس چیز کا تصور ہم تو بڑا سنتے تھے بھائی شیر شاہ والی قوم بڑی باغیرت قوم ہوتی ہے، بڑی عزت والی قوم ہوتی ہے، ان کا سینہ بڑا حساس ہوتا ہے. لیکن معاف کیجیے آج آپ اس میں کھڑے اتر نہیں رہے. آج آپ کی برادری کے اندر بھی، آپ کے سماج کے اندر بھی بہت مجھے معلوم چلا تھا شیر شاہ والی قوم کے اندر شادیاں بڑی جلدی ہوتی ہیں. آج ان کی یہاں چلے آئے تو ان کی یہاں کی شادیاں 30 سال کی عمر میں ہو رہی ہے، 32 سال کی عمر میں ہو رہی ہے. اور کیوں؟ اب آپ کی یہاں بھی سسٹم بن گیا ہے، جب تک جہیز میں پنسر نہیں مل رہی ہے، پارٹی نہیں مل رہی ہے، جب تک ہم شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں 3 لاکھ روپے کیش چاہیے اور ہماری جو ڈیمانڈیں ہیں جب تک یہ ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوں گی ہم تب تک شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑکا اسی لیے شادی نہیں کر رہا ہے، اسے جہیز نہیں مل رہا ہے. اور بیچارے غریب گھر کی لڑکیوں کی شادی اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کر سکے. آج ان مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور آج ہمارے نوجوان زنا جیسے خطرناک گناہ کا شکار بنے ہوئے ہیں. زنا آج ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر. آج زنا کا مزار کر رہی ہے، ایک الگ بات ہے، آپ اس کو نکال دیں کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے یہ چیز. آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں موبائلوں کے ذریعے، موبائل میں فحش اور گندی فلمیں دیکھ کر کے آج وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں. میرے پیارے نوجوانوں اور میری نوجوان بہنوں، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوان دوستوں، یہ جو اللہ نے تمہیں جسم دیا ہے، یہ جو اللہ نے تمہیں شریر دیا ہے، یہ جو اللہ نے تمہیں باڈی دی ہے، یہ تمہاری باڈی نہیں ہے، یہ امانت ہے تمہاری بیوی کے لیے، یہ امانت ہے تمہاری ہونے والی لائف پارٹنر کے لیے. اور میری اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ نے تمہیں جو جسم دیا ہے وہ بھی امانت ہے تمہارے ہونے والے شوہروں کے لیے. اپنے جسموں کو ضائع نہ کرو، اپنے جسموں کو برباد نہ کرو. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جنت کے اندر سب سے پہلے جانے کے تو ہم بڑے امیدوار ہیں، لیکن اپنے آپ کو محاسبہ کریں میرے پیارے بھائیوں کہ ہم جنت میں جا نہیں پائیں گے، جا نہیں پائیں گے. آپ کو اور ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو محاسبہ کریں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ ملے اور وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کی امت بعد میں آئی ہے، میری پہلے آئی ہے، لیکن جنت میں آپ کی امت پہلے جائے گی، بعد میں میری جائے گی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اور زیادہ اوپر گیا. اللہ کے نبی کہتے میں 7ویں آسمان میں جاتا ہوں، 7ویں آسمان میں 7ویں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، میں 7ویں آسمان میں داخل ہوتا ہوں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 7ویں آسمان میں بیت معمور ہے. میں نے دیکھا اس بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں، حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کو سلام کیجئے. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بیت معمور کیا ہے. بیت معمور کیا ہے؟ جس طریقے سے دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ کہاں ہے بولیے نا؟ مکے. خانہ کعبہ ہے بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک گھر. جیسے دنیا کے اندر خانہ کعبہ ہے بالکل اسی کے اوپر ایک گھر ہے. اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے اگر وہ گر جائے گا بیت معمور تو خانہ کعبہ پر گرے گا. گرے گا نہیں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل خانہ کعبہ کے وہ اوپر ہے. ہم اور آپ مکہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں. عمرے اور حج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے. خانہ کعبہ کا وہ جو بیت معمور ہے اس کا بھی طواف ہوتا ہے اور فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں. اللہ نے کسی کو پیسہ دیا گیا حج کرایا، اللہ نے اور گیا ہمارا بھی حج کرایا، اللہ نے اور دیا عمرہ کر کے چلایا.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے، ہم اور آپ اپنی استطاعت کے بعد حج عمرہ کرنے جاتے رہتے ہیں، لیکن بیت معمور کا یہ حال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل یوم 70,000 ملک، ہر روز پر ڈے 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک فرشتہ ایک بار کر لے لا یعودون، پھر کبھی اس کی باری نہیں آ سکتی ہے، پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آ سکتا ہے۔ اگر ایک فرشتہ ایک بار کر لے لا یعودون، پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آ سکتا ہے، پھر کبھی اس کی باری نہیں آ سکتی۔ یہ بیت معمور ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے اور وہ بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے جواب بھی دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرحبا یا ابن صالح، مرحبا یا نبی صالح۔ آئے بیٹے آ جاؤ، تمہارا آنا مبارک ہو، آئے نبی تمہارا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے جبرائیل یہ کون ہے، ذرا ان کے بارے میں بتاؤ۔ آئے جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آئے تھے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا آئے میرے صحابہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے دادا ابراہیم کیسے تھے تو وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ میری شکل ان سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اگر کوئی پیارے نبی کو دیکھنا چاہے تو وہ حسین حسن کو دیکھ لے، کیونکہ شکل حسن اور اللہ کے نبی کی ملتی جلتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دادا ابراہیم کو دیکھنا چاہے تو وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ ہم دونوں کی شکل ملتی جلتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا، میں اور آگے گیا، میں نے دیکھا ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا پر اس پیڑ پر بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پھل لٹک رہے ہیں، اور وہ پھل اتنے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے ہیں جتنے بڑے بڑے مقام اجر کے مٹکے، اور مقام اجر کے اتنے بڑے بڑے مٹکے تھے جس میں 250 لیٹر پانی آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے پھل ہیں جیسے مقام اجر کے مٹکے ہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس پیڑ پر جو پتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے جیسے دنیا میں ہاتھی کے کان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پیڑ پر جو چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس پیڑ پر جو تتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری تتلیاں سونے کی ہیں، وہ ساری کی ساری چڑیاں سونے کی ہیں۔ آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہیں۔ پیڑ پھل کتنے بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح جس میں 250-300 لیٹر پانی ہے، پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، اور جو چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو تتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری تتلیاں سونے کی ہیں، ساری کی ساری چڑیاں سونے کی ہیں۔ اندازہ لگائیں وہ منظر کیا ہوگا۔ یہاں دیکھیے صاحب 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے، یہاں پیڑ ہے، پھل بڑے بڑے، پتے ہاتھی کے کان کے برابر، اور جو چڑیاں ہیں جو تتلیاں ہیں وہ ساری کی ساری سونے کی۔ سبحان الذی اسریٰ، یہ بڑے تعجب کا واقعہ ہے۔ ایک حیرت کی بات بتاؤں، آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس پیڑ کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی، اس پیڑ کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، اور 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی ہیں، اور 2 نہریں دنیا کے اندر آ رہی ہیں۔ جو 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی ہیں وہ ایک کوثر ہے اور ایک سلسبیل ہے۔ جو کوثر تو آپ کو قیامت کے دن پلا دیا جائے گا، اور سلسبیل ہے، اور جو 2 نہریں دنیا کے اندر آ رہی ہیں اس میں ایک فرات ہے جو عراق کے اندر بہتی ہے، اور دوسری نیل ہے جو مصر کے اندر بہتی ہے۔ 2 نہریں نکل رہی ہے نا، بڑے تعجب کی بات۔ 4 نہریں نکل رہی ہیں تو دنیا کے اندر بھی آ رہی ہیں،
اور ایک فرات عراق کے اندر اور دوسری نیل ہے مصر کے اندر. اور الحمدللہ میں نے وہ ایک ندی کو, ایک نہر کو دیکھا ہے, دریائے نیل کو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے, اس کے پانی کو چھوا ہے, اس پر اس کی کشتی پر سوار بھی ہوا ہوں. اگر آپ دریائے نیل کے پانی کو چھو کر کے آتے تو سمجھیے آپ سدرۃ المنتہا کی چیز کو چھو کر کے آتے. تو اللہ کے نبی فرماتے یہ معاملہ ہے سدرۃ المنتہا کا. پیڑ پھل بڑے بڑے, پتے ہاتھی کے کان کے برابر, چوڑیاں سونے کی ہے, دنیا سونے کی ہے, اور 4 نہریں نکل رہی ہیں, وہ جنت کے اندر جا رہی ہیں, وہ دنیا کے اندر آ رہی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے 3 پیالے لائے گئے. ایک پیالے کے اندر دودھ تھا, ایک کے اندر شراب تھی, اور ایک کے اندر زہر تھا غالباً. اللہ کے نبی کہتے میں نے دودھ کا پیالہ لیا, میں دودھ پی گیا. پھر میں نے سدرۃ المنتہا کے آگے قدم بڑھایا, میں نے اپنے قدم کو آگے کیا, جبرائیل نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا. میں نے کہا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی میں اس کے آگے نہیں جا سکتا ہوں, آئے اللہ کے نبی میں اس کے آگے نہیں ہو سکتا ہوں. آئے جبرائیل خانے کعبہ سے بیت المقدس تک میرے ساتھ آئے ہو, بیت المقدس سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک میرے ساتھ آئے ہو, یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو. آئے جبرائیل مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ بارڈر ہے, آئے اللہ کے نبی یہ لائن ہے, آئے اللہ کے نبی میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اگر میں اس کے آگے بڑھ گیا میرے سارے پروں کو چلا کر کے راکھ کر دیا جائے گا. آئے اللہ کے نبی میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں, آپ چلے جائیں, آپ کو جانا ہے, آپ کو اجازت ہے, مجھے اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھ گیا, میں سدرۃ المنتہا کے آگے گیا. لوح محفوظ میں جو قلم چل رہے تھے اس قلم کے چلنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ فرشتے نیت باندھے ہوئے ہیں, اور مجھے بتایا گیا اے اللہ کے نبی ہمیشہ نیتی باندھے رہیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے دیکھا کچھ فرشتے رکوع میں, مجھے بتایا گیا اے اللہ کے نبی ہمیشہ رکوع میں رہیں گے. میں نے دیکھا کچھ فرشتے سجدے میں, مجھے بتایا گیا اے اللہ کے نبی ہمیشہ سجدے میں رہیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر مجھے کچھ تحفے ملتے ہیں, مجھے کچھ تحفے دیے جاتے ہیں. پہلا تحفہ 50 ٹائم کی نماز دی جاتی ہے. کتنے ٹائم کی؟ 50 ٹائم کی نماز دی جاتی ہے. اور ایک تحفہ یہ ملتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے نبی, آئے میرے حبیب, آپ کی امت کا کوئی بھی شخص کسی بھی نیک کام کا ارادہ کرے گا, ہم ارادہ کرنے پر اس کو ایک نیکی دے دیں گے, اور جب وہ کام کر لے گا ہم اس کو 10 نیکیاں اور دے دیں گے. لیکن اگر کوئی کسی برائی کا ارادہ کرے گا ہم ارادہ کرنے پر اس کو کوئی گناہ نہیں دیں گے. جب وہ گناہ کر لے گا, جب وہ برائی کر لے گا تب ہم اس کو گناہ دیں گے. نیکی کا ارادہ ہے, ارادہ کرنے پر اس کو ایک نیکی دے دی جائے گی. آپ جلسے میں بیٹھے ہوئے اور یہاں چندے کا اعلان ہو رہا ہے, آپ کے دل میں ارادہ ہوا کیوں نہ میں بھی 10 روپے نکال کر کے دے آؤں. ابھی آپ نے دیا نہیں ہے لیکن ارادہ ہے, ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دے دے گا. اور جب وہ آپ 10 روپے دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں اور دے دے گا. لیکن کسی برائی کا ارادہ ہے, جلسے میں آئے ہیں, دل کا شیطان جاگا ہوا ہے, برائی کا ارادہ ہے, اور آپ کامیاب اپنے ارادے کے اندر نہیں ہو سکتے. ارادہ کر کے بھی آ گئے مگر ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے, چلے گئے, تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. نیکی کا ارادہ ہے, ارادہ کرنے پر نیکی ہے, اور گناہ کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں جب تک کہ گناہ کر نہ لے. تو یہ دوسرا تحفہ دیا گیا. اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں آپ رسول والی کو اللہ کے نبی کو تحفے میں دی گئی. اللہ کے نبی یہ چیزیں لے کر کے لوٹ رہے, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی, فرمایا اے اللہ کے حبیب بتائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفے دیے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 50 ٹائم کی نماز اللہ نے مجھے دی ہے. 50 ٹائم کی. کہا حضرت موسیٰ نے یہ 50 ٹائم کی نماز بہت زیادہ ہے.
جائیے کچھ کم کروائیے. میری امت پر صرف 2 ٹائم کی نماز فرض تھی اور وہ 2 ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھ سکی. یہ نماز بہت زیادہ ہے, چاہیے کچھ کم کروائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے جبرائیل یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا گفٹ ہے, اور تم کہہ رہے ہو میں اللہ کے تحفے کو واپس کر دوں. نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں آئے محمد آپ کی امت کا سوال ہے, یہ آپ کی امت کا معاملہ ہے, آپ امت کے بارے میں آسانی فرمائیں. اللہ کے نبی جب امت کا نام سنتے ہیں آپ دوڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے میرے مولا, آئے میرے پروردگار, آئے میرے اللہ, یہ جو تو نے مجھے 50 ٹائم کی نمازیں دی ہیں, آئے اللہ یہ 50 ٹائم کی نماز میری امت پر بہت زیادہ ہے, اگر تو اس میں سے کم کر لے, کچھ تخفیف کر لے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے اللہ کے حبیب آپ آ گئے ہیں, آئے میرے حبیب آپ تشریف لے آئے ہیں, ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے, ہمارے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. جائیے ہم آپ کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں اور 10 نمازوں کو کم کر دیتے ہیں. 10 نمازیں کم, 40 نمازیں بچی لوٹ کر کے آئے. حضرت موسیٰ نے کہا کتنی بچی, کہا 40 بچی ہیں. جائیے یہ بھی بہت زیادہ ہے, کچھ کم کروائیے. آپ پھر جاتے ہیں 40 نمازیں 30 ہو گئی. پھر آئے کہا یہ 30 بھی بہت زیادہ ہے. پھر گئے 20 ہو گئی, 10 ہو گئی اور اخیر میں 5 نمازیں ہو گئی. حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ 5 بھی زیادہ ہے, آپ ایسا کریں ایک مرتبہ اور چلے جائیں. یہ 5 نمازیں بھی بڑی شان ہے, بڑی دشوار ہے. میری امت پر 2 ٹائم کی نماز فرض تھی اور وہ 2 ٹائم کی نہ پڑھ سکی. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 5 میں سے اور کم کر دے گا. یہ آپ کی امت کا معاملہ ہے, یہ آپ کی امت کی آسانی کا سوال ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے موسیٰ اب بار بار ضد نہ کرو, میرے رب نے 50 ٹائم سے 5 نمازیں کر دی ہیں, اب بار بار مجھے رب کے سامنے جانے میں شرم آ رہی ہے. آئے موسیٰ مجھے قسم ہے کبریائی کی, مجھے قسم ہے اللہ کی عزت و جلال کی, آئے موسیٰ اب میں نہیں جاؤں گا. اسی وقت سے آواز آ جاتی ہے آئے ہمارے نبی آپ ہماری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں, آئے اللہ کے نبی آپ ہماری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں. اگر آپ ایک مرتبہ اور آ گئے ہوتے ہم 5 نمازوں میں سے اور کم کر دیتے, لیکن آپ نے قسم کھا لی ہے تو چاہیے آپ ہم کم نہیں کریں گے. آپ کی امت پر 5 ٹائم کی نماز فرض کی جاتی ہے, نماز تو 5 ٹائم کی ہے, لیکن ہمارے یہاں ثواب نہیں بدلا جاتا ہے. ثواب 50 ٹائم کی نماز کا ہی ملے گا. ہمارے یہاں قانون نہیں بدلے جاتے ہیں, 50 ٹائم کی نماز 5 کرتی ہے لیکن ثواب 50 ٹائم کی نماز کا. اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کاش ایک چکر اور ماراتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے نا. ایک بار آتے صبح پڑھ لو شام پڑھ لو ختم. لیکن ایک بات بتاؤ, جو پڑھنے والا ہوتا ہے پڑھنے والا وہ ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑتا. پڑھنے والے ایسے ہوں گے آپ کے گاؤں برادری سماج اور بستی کے اندر جو تہجد تک کی نماز پڑھتے ہیں, اور نہیں پڑھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے جو جمعے کی نماز نہیں پڑھاتے. تو یہ تو آپ کے دلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب آپ کے دل کیا کہہ رہے ہیں. پڑھنے والے فلائٹ میں بھی پڑھتے ہیں, پڑھنے والے پانی کے جہاز میں بھی پڑھتے ہیں, پڑھنے والے بارش میں بھی پڑھتے ہیں, پہاڑوں پر بھی پڑھتے ہیں, اور نہ پڑھنے والے کنڈیشن مسجدوں میں بھی نہیں پڑھ پاتے. تو یہ تو آپ کی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیتیں کیا کہہ رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اپنے آپ کو نمازی بنائیں, اپنی اولاد کو نمازی لگا دیجیے. جائیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم. کتنے سال کے؟ 60 نہیں, 60 میں تو دانت بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں, پھر نماز پڑھنے کا. اس لگتا ہے لوگوں نے 60 کو 60 سمجھ لیا ہے. 60 سال کے ہو جاؤ تب مسجدوں میں
بچوں کو نماز پڑھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 سال کے ہو نماز پڑھائیے، اور جب 11 سال کے ہو جائے نماز پڑھنے نہ جائے تو مان کر کے نماز پڑھاؤ میرے پیارے بھائیوں۔ 50 ٹائم کی نماز کی اللہ نے 5 کر دی تو یہ اوپر کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے 3 تحفے دیے گئے، 5 ٹائم 50 ٹائم کی نماز دی گئی، جو 5 ٹائم کی ہو گئی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، اور مجھے یہ کہا گیا، یہ بتایا گیا آپ کی امت کا کوئی بھی شخص کوئی بھی نیک کام کرے گا ہم ارادے پر ایک نیکی دے دیں گے، کرنے پر 10 نے کیا، اور غلط کام کے ارادے پر کوئی گناہ نہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کر نہ کیا۔